بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام نور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، 17 شوال 3 ہجری واقعہ احد پیش آیا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے اور جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. احد کے دامن میں ایک تاریخ ساز اور فیصلہ کن مارکا بپا ہوا، جس نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا. غزوہ احد صحابہ کرام کی عظیمت اور جانثاری کی ایک عظیم الشان داستان ہے. آج کی اس نشست میں چند گھڑیاں ہم غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت کریں گے. یہ غزوہ 17 شوال 3 ہجری اور سیرت حلبیہ کے مطابق ایک شاذ قول ہے جس کے مطابق 4 ہجری بھی بیان کیا جاتا ہے. اس پہاڑ کو احد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہاں کے دیگر پہاڑوں میں واحد اور یکتا اور منفرد پہاڑ ہے، اور اسے جو فضیلتیں، نسبتیں اور برکات نبوی حاصل ہیں وہ کسی اور پہاڑ کو حاصل نہیں. احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس عظیم الشان غزوہ اور مزارات شہدائے احد کی وجہ سے اس وقت ایک عظیم الشان زیارت گاہ ہے. احد پہاڑ سے متعلق مختلف احادیث نبویہ ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا جب اس پہاڑ کے دامن سے گزرو یا یہاں پہ آؤ تو یہاں سے تبرکن کچھ نہ کچھ کھا لو، یہاں کے درختوں سے تبرکن کچھ نہ کچھ کھا لو، یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لو، چاہے وہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو. تو فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا جبل من جبال الجنہ، یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. امام الانبیاء جب کبھی احد پر جلوہ فراز ہوتے تو احد لمس نبوی کی برکات حاصل کرتا تو جھومنا شروع کر دیتا تھا، جھومتا تھا. آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، امام الانبیاء کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، ساتھ فاروق اعظم ہیں اور ساتھ عثمان غنی ہیں. تو احد جھومنا شروع ہوا تو امام الانبیاء نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. قبل از شہادت پیش گوئی فرمائی تھی کہ ابو بکر صدیق ہیں، عثمان بھی شہید ہوں گے، عمر بھی شہید ہوں گے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ احد پہاڑ سے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، احد پہاڑ سے سونے کے ذخائر، اور وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی وہاں سے سونا نہیں نکالا جائے گا. اچھا، میں نے جب یہ تحقیق پڑھی تو فوراً سر علم نبوت کے سامنے جھکتا چلا گیا. کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے میں وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں. اور کئی حدیث میں بھی احد پہاڑ سے کے مقابلے میں، اس کے برابری میں سونے کے صدقہ کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر، یعنی یہ پیشگوئی کی جا رہی تھی، آج انہیں پتہ چلا ہے کہ وہاں سونا موجود ہے. میرے پیغمبر نے کب پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس پہاڑ کے دامن میں سونا موجود ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے میں وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جسے سورہ اعراف کہا جاتا ہے، وہاں اصحاب اعراف کا ذکر ہے اور مقام اعراف کا ذکر ہے. ایک سورت ہے سورہ اعراف، وہ اٹھا کر دیکھیں. ایک مقام ہے جسے مقام اعراف کہا گیا، اس کے بارے میں امام قرطبی کا قول سنیں. یہ مقام اعراف، یہ انشاءاللہ اس پر پورا ہم ایک موضوع بیان کریں گے، پورا ایک پروگرام کیا جائے گا. مقام اعراف بعض روایات میں ہے وہاں
مردان اہل بیت رہیں گے، بعض روایات میں صالحین ہوں گے۔ تو وہ جو مقام عراف ہے، ایک روایت کے مطابق جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے، اور بڑا ہائی ڈیکوریٹ ہوگا، خوبصورت چشمے ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، ایک تخت کی مانند ہوگا۔ تو مقام عراف سے متعلق امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا ہے کہ وہ مقام عراف ہوگا کیا۔ آپ فرماتے ہیں جو احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی قرب قیامت میں اٹھا کر جنت اور دوزخ کے عین درمیان میں رکھے گا، اسے ہائی ڈیکوریٹ کیا جائے گا، اور احد پہاڑ کو ہی مقام عراف کہا جائے گا۔ احد پہاڑ کو، یہ امام قرطبی کا قول ہے کہ احد پہاڑ کو ہی مقام عراف کہا جائے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی اور خاص طور پر سیٹلائٹ سے احد پہاڑ کا نقشہ دیکھیں تو لفظ محمد کی شکل میں نظر آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو احد پہاڑ امام الانبیاء کا محبوب پہاڑ، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے؟ اسباب غزوہ بدر تھا، جو بدر میں جو کچھ مشرکین کے ساتھ ہوا، سارے بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، اسلام غالب آ گیا، قلت کثرت پر غالب آئی، تو وہ شکست خوردہ تھے اور زخم چاٹ رہے تھے۔ تو ایک دن ابو سفیان کے پاس، یاد رہے کہ آگے گفتگو میں غزوہ احد میں جتنی بار ابو سفیان لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ان کا وہ دور ہے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابھی وہ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ امام الانبیاء کے سسر ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی عزت و تکریم کے قابل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اللہ نے کلن وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابھی ساری امت کے صالحین مل جائیں، امام مل جائیں، اولیاء، اتقیاء، شہداء مل جائیں، جناب ابو سفیان کی سواری کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب گفتگو میں جو بھی ابو سفیان نام لیا جائے گا بغیر کسی القاب کے، تو اس سے مراد ان کا وہ زمانہ ہوگا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح بی بی ہندہ اور واشی کا نام، یا جن کے نام لیے جائیں گے۔ تو ابو سفیان کے پاس 3 لوگ آئے، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ ابن ابو ربیعہ اور صفوان ابن امیہ۔ اچھا، یہ بھی بعد میں صحابی بن گئے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ خالد بن ولید آئے، وہ بھی صحابی بن گئے، تو یہ بعد میں عزت و تکریم کے لائق ہیں۔ تو یہ تینوں آئے، اور بعض اور بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے۔ چونکہ ابو سفیان کے پاس بہت سارا سامان تجارت تھا، وہ جو سامان تجارت لے کے آئے تھے، جو جنگ بدر کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی تھا، تو ابو سفیان نے لوگوں کو دیا نہیں تھا، وہ دارالندوہ میں بطور امانت رکھا گیا تھا، کیونکہ مکہ کے حالات بڑے اس وقت خراب تھے، اور چونکہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو وہ بڑے مغموم تھے۔ تو ابو سفیان نے بطور امانت دارالندوہ میں وہ سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ یہ قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے بہت سارے بڑوں کو قتل کیا ہے، ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ جو مال رکھا ہوا ہے وہ ہمیں نہ دو، اس سے نئی جنگ کی تیاری کرتے ہیں اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ جو سامان رکھا ہوا ہے اس سے جنگ کی تیاری کرتے ہیں، ہم کوئی نفع نہیں لیتے، وہ سارا سامان استعمال کرو، مال و دولت استعمال کرو، جو نفع بھی ہے سارا جھونک دو اس جنگ میں، ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لینے مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ حضرت جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا کریم کے چچا، انہوں نے بھی بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ جناب عباس کو خبر ملی تو انہوں نے رازداری کے ساتھ امام الانبیاء کو خط لکھا اور بنی غفار کے ایک شخص کو دیا اور کہا رازداری کے ساتھ چھپا کے یہ خط مدینہ منورہ لے جاؤ۔ وہ شخص آیا تو قباء میں امام الانبیاء تھے، اس وقت حضور قباء میں تھے، تو قباء میں امام الانبیاء سے ملاقات کی، حضور کو خط دیا، امام الانبیاء نے خط کی مہر توڑی، ابن کعب سے کہا یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ ابن کعب نے وہ خط سنایا۔ اس وقت امام الانبیاء سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما تھے، انہوں نے خط پڑھ کے سنایا تو حضور نے فرمایا اس کی رازداری رکھنا، ابھی یہ خبر باہر نہ نکالنا، رازداری برتنا، مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ سب خیریت ہوگی، تم اسے پوشیدہ رکھنا۔ سعد بن ربیع کی بیوی یہ بات سن رہی تھی۔ امام الانبیاء جب تشریف لے گئے تو سعد بن ربیع کی بیوی نے ان سے کہا کہ میں نے سارا واقعہ سن لیا ہے، تو یہ تو پریشانی والی بات ہے کہ دوبارہ لشکر آ رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے۔
تو سعد بن ربیع انصاری نے اسے ساتھ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے یہ بات سن لی ہے، یہ عورت ذات ہے، اگر اس کی بات زبان سے بات نکل گئی، بات پھیل گئی تو میری نیت آپ کے سامنے ہے، میں نے وہ بات نہیں پھیلائی ہوگی، مجھے ڈر ہے یہ عورت ذات ہے، بات باہر نہ نکل جائے. تو امام الانبیاء نے فرمایا اسے جانے دو، اللہ خیر اور کرم کے معاملے فرمائے گا. قریشی لشکر تیار ہوا، 3000 ان کی تعداد ہے، اور ابو عامر انصاری یہ بھی 70 گھڑ سوار لے کر ساتھ شامل ہوا ہے. پھر گرد و نواح کے جو قبیلے تھے ان سے معاہدے کیے گئے اور ایک لشکر تیار کر کے چلے ہیں معاذ اللہ مدینہ منورہ کی طرف. اور پھر یہ لشکر مدینہ منورہ میں ذوالحلیفہ کے مقام پر، جسے ہم میقات کہتے ہیں، جسے بیر علی یا ابیار علی یا مسجد میقات کہا جاتا ہے، وہاں کے یہ لشکر رکا ہے. اور پھر ارد گرد کے یہودیوں نے اور منافقین نے خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دی، افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ لشکر آ رہا ہے، اب اس طرح ہوگا، افواہیں جیسے پھیلائی جاتی ہیں. تو امام الانبیاء نے 2 صحابی بھیجے جنہوں نے تجسس کیا، یعنی جاسوسی کی، اور آ کر حضور کو لشکر کے سارے معاملات بیان فرمائے. یہاں مدینہ منورہ میں بھی مشاورت کی گئی. تو امام الانبیاء اور چند ایک صحابہ کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے ہی ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بعض نوجوان صحابہ جن کا جوش و جذبہ عروج پر تھا، یا رسول اللہ ہم مدینہ میں انہیں آنے کی اجازت کیوں دیں، یہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کر ان سے لڑتے ہیں، ہم انہیں مدینہ میں نہیں آنے دیتے. اس پر عبداللہ ابن ابی نے بھی اپنی رائے دی، اگرچہ وہ منافقین میں سے تھا اور بعد میں اس نے ساتھ چھوڑ دیا. تو یہی رائے قائم کی گئی کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان کے خلاف لڑتے ہیں، اور یہ طے پایا کہ ہم وہیں جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر وہاں وہ پڑے رہے، مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھے، تو پڑے رہیں گے، خود بخود ہی چلے جائیں گے. اور ایک یہ بھی رائے تھی کہ یا رسول اللہ کہیں وہ ہمیں کمزور نہ سمجھ لیں، کہیں ہمیں بزدل نہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے شہر سے نکل نہیں رہے، تو ہم نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے. اور بعض نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں ہی ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ حملہ آور ہوں گے تو پیچھے سے بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے. المختصر آخر میں یہی رائے قرار پائی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے. اور انصار صحابہ نے بڑی پیاری بات کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ گواہ ہے جب بھی کوئی ہم پر حملہ آور ہوا ہے تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور وہ شکست خوردہ ہوا ہے. اور اگلا جملہ سننے والا ہے، یا رسول اللہ جب آپ ہم میں موجود ہیں، آپ موجود ہیں تو ہمیں کیسے شکست ہوگی؟ جب آپ ہم میں موجود ہیں تو پھر ہمیں کیسے شکست ہوگی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے ساتھ اتفاق کیا. اور جناب امیر حمزہ کے تاریخی الفاظ ہیں جناب امیر حمزہ کے، کہ یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر لیتا، جب تک انہیں ختم نہیں کر دیا جاتا میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. یہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم کا ارادہ کیا ہے. امام الانبیاء نے ان کی رائے سے اتفاق کیا. پھر امام الانبیاء نے جمعہ کے روز جو جمعہ کا خطبہ تھا وہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا اگر تم لوگوں نے صبر کا اور استقامت کا دامن تھامے رکھا اللہ تمہیں ضرور کامیاب فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ تیاری کرو، ہم نے دشمن کے سامنے جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. پھر امام الانبیاء کے ساتھ لوگوں نے نماز عصر ادا کی. پھر حضور نے سب کو گھروں میں بھیجا ہے، خود حضور گھر تشریف لے کر گئے ہیں. پھر امام الانبیاء نے جنگی لباس پہنا ہے، حضور نے تیاری فرمائی ہے. اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین کریمین، انہوں نے امام الانبیاء کو امامہ باندھا ہے اور جنگی لباس پہنایا ہے، امامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا ہے. اس وقت جناب سعد بن معاذ اور جناب اسید نے لوگوں کو میں جو اعلان کیا وہ سننے والے، لوگوں کو جو انہوں نے نصیحت کی وہ سننے والی ہے. کہا اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، اب ہم نے حضور کا ساتھ دینا ہے. اگرچہ اللہ کے رسول کی یہی مرضی تھی کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کرو، لیکن تم لوگوں نے اصرار کیا، حضور نے تمہاری رائے کا احترام کیا ہے، اب باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اب استقامت کو اپنا لینا، اب حضور کا ساتھ نہ چھوڑنا، اب جو کچھ بھی حالات ہوں معاملہ حضور پہ چھوڑ دینا. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اب جو بھی معاملہ پیش ہو حضور پہ معاملہ چھوڑ دینا.
جو حضور حکم دیں اسے مان لینا، جو حضور کی رائے ہوگی اسے مقدم کر لینا، اور ہر حال میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ پھر امام الانبیاء تشریف لائے تو حضور نے دوہری زیرہ پہن رکھی تھی، یعنی مکمل جنگ کی تیاری حضور نے فرمائی ہے۔ حضور نے زیرہ لباس کے اوپر پہنی ہوئی تھی اور ایک چمڑے کا پٹکا بھی باندھ رکھا تھا، اور زیرہ کو تسمے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یوں باندھا گیا تھا۔ حضور نے تیاری فرمائی ہے اور لشکر کو ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا۔ جب تیار ہو کر چلنے کا ارادہ کیا تو بعض نوجوان جو جوشیلے تھے، جن کا جذبہ جوشیلا تھا، یا رسول اللہ کہیں ہم نے آپ کی رائے کی مخالفت کر کے آپ کو مجبور تو نہیں کر دیا کہ آپ کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کے جنگ کریں، ہماری رائے تھی کہ باہر جا کے جنگ کریں، کہیں ہم نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا؟ اب امام الانبیاء کا فیصلہ سنیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے جنگ کرتے ہیں، لیکن تمہارا اصرار تھا، اب ہم چلیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے لیے بات درست نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن کے اتار دے جب تک اللہ کا فیصلہ پورا نہیں ہو جاتا، جب تک اللہ اپنے نبی اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا۔ اب اللہ کے نبی کی شایان شان نہیں کہ وہ لباس اتار دیں، اب میں نے جنگی لباس پہن لیا ہے، اب انشاءاللہ فیصلہ کن مارکا ہو کے ہی رہے گا۔ اس غزوہ کے موقع پر امام الانبیاء نے 3 پرچم تیار کروائے، 3 پرچم۔ پہلا پرچم قبیلہ اوس میں جناب اسید کو عطا کیا، دوسرا مہاجرین میں سے حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا۔ اچھا، اس پر اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ پرچم جناب مصعب بن عمیر کے پاس تھا، مصعب بن عمیر۔ اب اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ امام الانبیاء نے وہ چونکہ بھیجے تھے پہلے لوگ، وہ دیکھ کر آئے تھے معاملات، فرمایا یہ بتاؤ پرچم کس کس کے ہاتھ میں ہے جو مشرکین کے پرچم ہیں؟ تو بتایا گیا ایک جو پرچم ہے، ایک پرچم طلحہ ابن ابو طلحہ کے ہاتھ میں ہے جو قبیلہ عبد الدار کا بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو امام الانبیاء نے حضرت علی سے وہ پرچم لے کر مصعب بن عمیر کو دیا، چونکہ مصعب بن عمیر بھی قبیلہ عبد الدار میں سے تھے، قبیلہ عبد الدار میں سے تھے، اس لیے حضور نے پرچم انہیں عطا فرما دیا۔ چونکہ قبیلہ عبد الدار وہ تھا جو شروع سے ہی قبل از اسلام زمانے جاہلیت میں بھی جو عرب کی جنگیں ہوتی تھی ان میں علم بردار ہوتے تھے، اور سب سے پہلے پرچم علم بنائے بھی انہوں نے تھا جنگوں کے لیے۔ قبیلہ عبد الدار کے ایک بندے نے بنایا تھا، تو پھر قریش نے انہیں ہی یہ شرف دے دیا تھا، ان کے نزدیک یہ شرف تھا کہ اسے اٹھا کے رکھا کریں۔ تو مصعب بن عمیر بھی چونکہ قبیلہ عبد الدار میں سے تھے تو حضور نے وہ پرچم انہیں عطا کر دیا۔ امام الانبیاء نے جناب ابن مکتوم کو مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا تھا، جنہیں بدر میں بھی کیا گیا تھا۔ جب حضور آگے بڑھے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا، سنیہ کا مقام۔ سنیہ کے مقام پر حضور نے دیکھا ایک بہت بڑا فوجی دستہ وہاں موجود تھا، بہت بڑا فوجی دستہ وہاں پر موجود تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ یہودی ہیں جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف بردار ہیں، اور اس کی وجہ سے آئے ہیں، چونکہ وہ بھی چلا تھا، بعد میں اس نے راستہ بدل لیا۔ تو یا رسول اللہ یہ یہود کا دستہ ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو امام الانبیاء نے بڑا غیرت والا جملہ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں، اہل اسلام میں سے ہیں؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو یہودی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میں مشرکوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیتا، ہم مشرکوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔ حضور نے مدد نہیں لی ان کی، اور کافروں کا لفظ ہے سیرت حلبیہ میں، فرمایا ہم کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔ آپ تصور کریں، اندازہ کریں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ بلیورز اور نان بلیورز کی ایک نئی فکر دے دی امت میں۔ اور انہوں نے کہا بلیورز اور نان بلیورز ہیں، یہودی عیسائی بلیورز میں آتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ بلیورز ہیں۔ اور شاید یہ فکر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ بھی اگر اپنی عبادت کریں تو انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر صرف توحید پر اقرار ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو پھر رسالت کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان بالرسالت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس فکر کو دے دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں مشرکین کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لوں گا، ہم مشرکوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔ پھر حضور آگے بڑھے ہیں تو شیخین کے مقام پر رکے ہیں۔ شیخین 2 پہاڑ تھے، یعنی دوسروں میں سے بڑے تھے، اس لیے انہیں بڑا اور یعنی شیخین کہا جاتا تھا۔ تو وہاں حضور رکے ہیں اور امام الانبیاء نے لشکر پر نظر فرمائی ہے، تو پھر کم سن بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، جن کی عمریں 14 سال سے کم تھیں، 15 سال سے کم تھیں، انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ ان میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں بڑی خدمات پیش کی ہیں، انہیں حضور نے احد میں جانے سے پہلے ہی واپس بھیج دیا ہے، جن میں عبداللہ بن عمر ہیں، زین بن ثابت ہیں اور اسامہ بن زید ہیں۔
زید ابن ارقم ہیں، برا بن عازب ہیں اور جناب اسیب ہیں، اور بھی تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انہیں واپس بھیج دیا جائے، بچوں کو ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں ایک سعد بن حبتہ تھے اور انہیں بھی حضور نے واپس بھیج دیا، جو بعد میں غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں شامل ہوئے۔ تو جب وہ جوان مردی سے لڑ رہے تھے تو امام الانبیاء نے ان کے سر اقدس پر دست شفقت پھیرا اور حضور نے انہیں دعا عطا فرمائی، اولاد اور نسل میں برکت کی دعا عطا فرمائی۔ یہ وہ ہیں جن کے 40 بھتیجے تھے، 40 بھانجے تھے اور ان کے اپنے 20 بیٹے تھے۔ 40 بھتیجے، 40 بھانجے اور 20 بیٹے، ان کی اولاد آگے بڑھی ہے۔ تو نسل میں برکت کی دعا صرف کثرت اولاد ہی نہیں تھی، دیگر چیزیں بھی شامل تھی، علم بھی شامل تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، سعد بن حبتہ کی اولاد میں سے ہیں جناب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو انہیں بھی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ جب لشکر سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو اذان پڑھی گئی، جناب زبیر نے اذان پڑھی اور امام الانبیاء نے مغرب کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر وہی نماز عشاء ادا کی گئی اور عشاء کی نماز کے بعد لشکر کی حفاظت کے لیے ایک دستہ تشکیل دیا گیا کہ دشمن کہیں شب خون نہ مار دے۔ حضرت محمد بن مسلمہ ان کی سربراہی میں 50 مجاہدین کا دستہ تیار کیا گیا اور امام الانبیاء کے دروازے کرم پر جنہیں کھڑا کیا گیا حضور کی خدمت کے لیے، وہ تھے ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ساری رات حضور کے دروازے پر، اور سیرت حلبیہ میں ہے، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے، وہاں سے ہٹے نہیں، حضور کی خدمت میں ساری رات پہرہ داری کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ چونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کون ہے جو رات سے صبح تک یہاں پہرہ دے گا، تو جناب ذکوان نے وہ پہرہ دیا ہے۔ صبح جب حضور نماز کے وقت بیدار ہوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، یہ ان کی شہادت کی پیش گوئی تھی۔ اور میں نے دیکھا ہے میرے چچا، میرے لاڈلے پیارے چچا کو، جو اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ امام الانبیاء نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا کہ میری کمان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، یہ پیش گوئی بھی ثابت ہوئی ہے احد میں، یہ خواب کی تعبیر بھی ثابت ہوئی ہے احد میں۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، ایک گائے پر تلوار سے اسے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بھی حضور نے دیکھا ہے، اور اس سے آگے بھی حضور نے دیکھا ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید میرا کوئی پیارا وہاں شہید ہوگا، اس سے مراد جناب امیر حمزہ تھے، اس سے مراد جناب امیر حمزہ تھے۔ تو یہ خواب امام الانبیاء نے دیکھے، اور پھر آگے وہی مقام آیا جہاں سے منافقین واپس پلٹے ہیں، منافقین واپس پلٹے ہیں، اور راستے میں کسی نے انہیں غیرت دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے بہانہ تراشا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو رائے دی تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری رائے کو نہیں مانا گیا تو ہم کیوں لڑیں۔ اور جب انہیں غیرت دلائی گئی کہ دیکھو دشمن امام الانبیاء پر، اسلام پر حملہ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں جنگیں بھی لڑنا پڑیں گی، ہمیں جنگیں بھی لڑنا پڑیں گی، اس لیے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی کلمہ ہی نہ پڑھتے، ہمیں نہیں پتہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلمہ ہی نہ پڑھتے۔ تو دیکھ لیں پھر آج بھی انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ عین اس گھڑی جب رسول اللہ کو اور اسلام کو ضرورت تھی مجاہدین کی، انہوں نے حضور کا ساتھ چھوڑا ہے۔ میدان جنگ میں صف بندی کی گئی، امام الانبیاء نے اس انداز سے صفیں تیار کی کہ احد کا پہاڑ پشت مبارک کی طرف ہے اور چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، اور جب صبح نماز فجر کے بعد امام الانبیاء نے خطبہ دیا ہے تو صحابہ کرام مجاہدین دشمن کے لشکر کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب حضور نے جو خطبہ دیا وہ تاریخی خطبہ ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اس پر جمعہ بھی واجب ہے اور دوسروں کا ساتھ دینا بھی واجب ہے۔ فرمایا جو اس سے مستغنی ہو گیا اللہ اس سے مستغنی ہو گیا، یعنی جسے اس کی پرواہ نہیں اللہ کو بھی پھر اس کی پرواہ نہیں، اللہ اس سے مستغنی ہو گیا۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے علم میں جو عمل بھی تھا جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جو عمل اللہ کے قریب کرنے والا تھا میں نے تمہیں بتا دیا، اور میرے علم میں جو عمل تمہیں اللہ سے دور کرنے والا تھا اور جہنم کے قریب کرنے والا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا،
اور میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ اگلے الفاظ احد میں تاریخی خطبے کے الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے جبریل نے یہ پیغام پہنچایا ہے، مجھ پر وحی اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو مقرر کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کے رزق کا ایک دانہ بھی نہ کھا لے، یعنی آخری دانہ بھی نہ کھا لے۔ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کا آخری دانہ بھی نہ کھا لے۔ یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ رزق کے لیے ہم کتنے اللہ کے حکم توڑتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، مال بیچتے ہیں، قسمیں اٹھا کر ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کے رزق کا آخری دانہ بھی نہ کھا لے۔ فرمایا اگرچہ اس میں دیر ہو سکتی ہے، وہ رزق اسے دیر سے ملے، لیکن ملے گا ضرور، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ضرور بس ضرور ملے گا۔ فرمایا لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں اچھے راستے، نیک راستے اپناؤ، یعنی سود، ملاوٹ، دھوکہ دہی اور رشوت سے بچو، نیک راستے اپناؤ۔ فرمایا ایسا نہ ہو رزق ملنے میں دیر لگے اور تم برے راستے اپنا لو، اللہ کے نافرمان بن جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں مقام کون سا ہے اور تبلیغ کیا کی جا رہی ہے۔ اس قدر نازک مقام پر بھی رزق حلال کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ سر میں اگر درد ہو تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا تم سب پر سلام ہو، سب کو حضور نے سلامتی عطا فرما دی۔ اور بھی اس خطبہ میں چیزیں تھیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے دائیں بائیں دستوں کو تعینات کیا، اس لیے کہ مشرکین نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ابو سفیان کے ارد گرد اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید کھڑے تھے، تو امام الانبیاء نے دائیں بائیں لشکر کو ترتیب دیا ہے تاکہ دشمن طرفین سے حملہ کرے تو اس کا جواب بھرپور انداز سے دیا جا سکے۔ پھر زبیر بن عوام کو ایک لشکر دیا، ایک دستہ دیا اور فرمایا تم خالد بن ولید پر نظر رکھنا، اس کا مقابلہ کرنا۔ یہ جناب زبیر بن عوام کی ڈیوٹی میں لگا دیا۔ پھر پشت کی طرف بھی حضور نے تیر انداز کھڑے کیے ہیں، اور میں پشت کی طرف سے کوئی حملہ کرے نا سائیڈوں سے تو ان سے تم نے بچانا ہے، تم نے وہاں پر تیر اندازی کرنی ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 تیر اندازی نے دیے اور اس درے پر کھڑا کر دیا۔ فرمایا اس مقام پر کھڑے ہو جانا جب تک تمہیں حکم نہ ملے وہاں سے تم نے ہلنا نہیں۔ اور اس پر بڑی شدید الفاظ میں امام الانبیاء نے انہیں تاکید فرمائی، تاکیداً ارشاد فرمایا تم نے وہاں سے ہلنا نہیں۔ فرمایا تم نے مشرکین کے گھوڑوں کو ہم سے دور رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے حملہ کریں، تم نے وہاں کھڑے رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ ہمیں پرندے بھی اچک کر لے جائیں، اچکتے ہوئے پرندے بھی تمہیں نظر آئیں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک تمہیں میں نہ بلاؤں، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ اگر تم دیکھ لو کہ دشمن ہمیں روند رہا ہے اور ہم پر حملے تابڑ توڑ کر کے ہمیں روند رہا ہے، تب بھی تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ فرمایا اگرچہ ہم بھی دشمن پر پیش قدمی کرتے ہوئے ان میں گھس جائیں، قلب میں گھس جائیں اور انہیں شکست بھی دے چکے ہوں، پھر بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ بڑے تاکیداً امام الانبیاء نے اس دستے کو وہاں کھڑا کیا تھا۔ فرمایا اگر تم ہمیں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو پھر بھی تم نے نہیں ہلنا، تم نے وہیں پہ رکنا ہے۔ اس میں کیا حکمتیں پیش نظر تھیں یہ تو جنگ کے بعد ہی پتہ چلا کہ حضور کے اس فرمان کے پیچھے کون سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ پھر امام الانبیاء نے اپنی تلوار اٹھائی۔ فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بڑا خوبصورت مقام ہے، بڑا خوبصورت مرحلہ ہے، بڑا خوبصورت لمحہ ہے مقام احد میں، غزوہ احد میں۔ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ مختلف لوگ آگے بڑھے، ایک روایت میں حضرت علی شیر خدا بھی آگے بڑھے۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ وہ حضور کی تلوار ہے اور اس پر ایک شعر بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ بزدل ہونا شرم کی بات ہے، بزدل ہونا شرم کی بات ہے، اور روبرو ہونا، دشمن کے سامنے کھڑے ہونا عزت کی بات ہے۔ توجہ کریں، بزدل ہونا شرم کی بات ہے اور روبرو ہونا، دشمن کا مقابلہ کرنا عزت کی بات ہے۔ اور فرمایا بزدل شخص کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے نہ کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے، بزدل آدمی کی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی قدر و منزلت ہے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں فاروق اعظم بھی تھے، حضور نے نہیں دی۔ جناب زبیر نے تو 3 بار تلوار مانگی ہے، امام الانبیاء نے نہیں دی۔ حضور کی نگاہ انتخاب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ قربان، جناب ابو دجانہ کی گرد راہ پر
قربان ہو ہمارے اہل و عیال۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کون سا حق ہے اس تلوار کا؟ فرمایا اس کا تلوار کا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کے دشمنوں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، ان پر وار کر کے کشتہ کر دیا جائے، کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں وہ حق ادا کروں گا، میں وہ حق ادا کروں گا۔ ابو دجانہ بڑے نڈر تھے، بہادر تھے، اور یقین جانیے عین جنگ کے دوران دشمن کی صفوں میں گزر رہے ہیں تلوار، اب دیکھیں جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ہو اس کا انداز کیا ہوگا، جسے حضور تلوار عطا کریں اس کا انداز کیا ہوگا۔ ابو دجانہ تلوار اٹھا کر اکڑ کے، جیسے بندہ آکڑ کے چلتا ہے آکڑ کے، یوں اکڑ کے چل رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ویسے تو یہ چال اللہ کو پسند نہیں، ویسے یہ اکڑ اور اس طرح چلنا جسے تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، اسے اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ پر فرمایا اللہ کے دشمنوں کے سامنے چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس انداز سے چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر مشرکین کی طرف سے مبارزہ طلبی ہوئی، دو بدو جسے جنگ کہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک آدمی نکلا اور للکارا مسلمانوں کی طرف۔ جناب زبیر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، آپ پیدل تھے اور اچھل اچھل کر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ اونٹ پر تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوئے، لڑ رہے ہیں، زور آزمائی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان میں سے پہلے جس نے زمین کو چھو لیا وہ مارا جائے گا، جو پہلے زمین پہ گرا وہ مارا جائے گا۔ اور پھر وہ شخص نیچے گرا، جناب زبیر اس کے اوپر تھے، آپ نے اس کو قتل کی ہے، واسطے جہنم کی ہے۔ جب امام الانبیاء نے یہ منظر بہادری دیکھی ہے، فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ پھر طلحہ ابن ابو طلحہ جو علم بردار بھی تھا قریش کی طرف سے اور عبد الدار کا، قبیلہ عبد الدار کا آدمی تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس نے جو مبارزہ طلبی کی اس کے جملے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارے شہداء جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقتولین دوزخ میں جاتے ہیں، یعنی بدر میں جو شہید ہوئے تمہاری طرف سے وہ جنت میں گئے، جو ہمارے مارے گئے وہ دوزخ میں گئے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے شہداء جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقتولین دوزخ میں جاتے ہیں، تو کون ہے جو آگے بڑھے اور میری تلوار سے جنت میں جائے یا اپنی تلوار سے مجھے دوزخ میں بھیجے؟ کون ہے جو یہ کام کرے کہ جو میری تلوار سے جسے جنت چاہیے آگے بڑھے، میں اسے جنت میں پہنچاتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھے میں اسے جنت میں پہنچاتا ہوں، اور کون ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچائے گا؟ اچھا، صحابہ کرام ابھی خاموش ہیں کہ امام الانبیاء کی نگاہ انتخاب کس پہ پڑتی ہے۔ اس نے یہ لفظ بولے ہیں اور چونکہ حضور کی طرف نسبت کر کے بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، کون ہے جو جنت جانا چاہتا ہے میں اسے پہنچاتا ہوں، کون ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچائے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں، حضور حیدر کرار کھڑے ہوئے، آگے بڑھے ہیں اور طلحہ ابن ابو طلحہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخا ہے، اٹھا کر زمین پر پٹخا ہے۔ وہ بڑے دعوے کر رہا تھا کون ہے جو جنت میں جانے کا مشتاق ہے۔ طلحہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض روایات میں اس نے زیریں بڑی پہن رکھی تھیں تو اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کی ٹانگ پہ وار کر کے اسے زمین پر گرایا ہے۔ اب سنیں مولا علی کی عظمت کردار، یہ ہیں ہمارے علی، یہ ہیں حضور حیدر کرار۔ ٹانگ پر زخم لگا ہے، زمین پر گرا ہے، جیسے زمین پر گرا ہے اس کی سطر کھل گئی ہے، اس کی نیچے سے سطر کھل گئی ہے۔ جب اس کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہونے لگے ہیں، حضرت علی شیر خدا نے جب وہ گرنے لگے پہلے تو بڑے غرور تکبر میں تھا، تو پھر کہتا ہے میرے بھائی مجھ پہ رحم کرو، مولا علی سے کہہ رہا ہے میرے بھائی مجھ پہ رحم کرو۔ یہ ہے حضرت علی شیر خدا۔ مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو آپ چہرہ پھیر کے لوٹ آئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے چھوڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں دوبارہ جب حملہ ہوا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا علی اسے قتل کرو، پھر حضرت علی شیر خدا نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر طلحہ کے بعد اس کے بھائی نے پرچم اٹھایا، علم بردار بنا ہے مشرکین کی طرف سے، اور پرچم اٹھا کے آگے بڑھ کے رجز کیا پڑھ رہا ہے، نام تھا عثمان ابن ابو طلحہ، رجز پڑھتا ہے، کہنے لگا میں ابو طلحہ کا بیٹا ہوں، ہمیں بنی شیبہ کہا جاتا ہے اور ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے۔ یہ سن کے رسول اللہ کے شیر، اللہ کے شیر، سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور آپ نے وار کیا ہے جس میں اس نے پرچم اٹھا رکھا تھا، اس کے کندھے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں مونڈا، موڈا، اس کی ہڈی کٹی ہے
اور ہنسلی تک اس کی بازو کٹ گئی ہے۔ اسے جب گرایا ہے تو جناب امیر حمزہ یہ رجز پڑھتے ہوئے یہ جملے بولتے ہوئے واپس آئے ہیں، میں حاجیوں کے ساقی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ساقی زمزم، حاجیوں کے ساقی، ساقی زمزم عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر ان کے تیسرے بھائی نے پرچم اٹھایا ہے جس کا نام تھا سعید ابن ابو طلحہ، اس نے پرچم اٹھایا ہے تو اس پر حملہ کیا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا، وہ بھی زمین پر گر کے واصل جہنم ہو گیا ہے۔ پھر مشرکین مکہ اور اہل ایمان میں دو بدو جنگ شروع ہوئی، نعرے شروع ہو گئے، وہ عزا کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ حبل کے نعرے لگا رہے ہیں، اور مسلمان مولا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ نعرے بلند ہوئے، گمسان کا رنگ پڑا ہے، اور گمسان کا رنگ جب پڑا ہے اس میں جناب صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن آگے بڑھے ہیں۔ یہ چونکہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور دشمنان اسلام کی طرف سے بدر میں بھی آئے تھے، احد میں بھی آئے ہیں۔ جب یہ آئے ہیں انہوں نے مبارزہ طلبی کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے جو میرے سامنے آئے گا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے ہیں، تلوار اٹھا کر آگے بڑھے ہیں۔ امام الانبیاء نے روک دیا، فرمایا ابو بکر آپ کے وجود سے ہم نے اور بڑے نفع لینے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ کے وجود سے ہم نے اور بڑے نفع لینے ہیں۔ یار غار آگے بڑھے ہیں، انہیں روک دیا گیا۔ اور یہی الفاظ جب امام الانبیاء کا وصال ہوا ہے، صدیق اکبر خلیفہ بنے ہیں، تو خود اسلحہ لے کے تلوار لے کر نکلنے لگے ہیں نا مدینہ سے، تو حضرت علی شیر خدا نے روکا، کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مرتدین کی سرکوبی کے لیے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے بھی کہا اے صدیق اکبر، اے خلیفہ رسول، آپ ٹھہر جائیں، آپ کے وجود سے ہم نے اور بڑے نفع لینے ہیں۔ اگر آپ شہید ہو گئے، آپ ہم میں نہ رہے تو ہم اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے، اسلامی حکومت کمزور ہو جائے گی اگر آپ شہید ہو گئے۔ صدیق اکبر پر رسول اللہ کا بھی اعتماد ہے، حضرت علی شیر خدا کا بھی اعتماد ہے۔ ابھی میں نے ابو دجانہ کا ذکر کیا جنہیں رسول اللہ نے اپنی تلوار عطا فرمائی۔ اچھا انصار میں نا مشہور تھا کہ جس جنگ میں، جس مارکے میں ابو دجانہ سر پہ کپڑا باندھ لیں نا، پٹکا باندھ لیں، پھر ابو دجانہ لحاظ کوئی نہیں کرتے، یہ انصار میں مشہور تھا۔ غزوہ احد میں ابو دجانہ نے سر پہ کپڑا باندھا ہے، پٹکا باندھا ہے، ٹوٹ پڑے ہیں دشمن پر، یقین جانیے کشتوں کے پشتے لگائے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مشرک تھا جو زخمیوں کو شہید کر رہا تھا، وہ لڑ نہیں رہا تھا، جہاں کو زخمی مسلمان دیتا آگے بڑھ کے شہید کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں میں کافی دور تھا اور میں لڑ رہا تھا، تو میں نے دعا مانگی پروردگار کاش یہ ابو دجانہ کے سامنے آ جائے، کاش اس کا سامنا ابو دجانہ کے سامنے ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا ابو دجانہ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے آ گئے، اس نے ابو دجانہ پر وار کیا، ابو دجانہ نے ڈھال پہ وار روکا جس پر چمڑا تھا، وہ پھنس گئی تلوار، اس کی ڈھال میں کہیں پھنس گئی کسی رخنے میں، آپ نے ایک ہی وار کیا ہے، سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کریں۔ اتنی چلائی ہے یہ تلوار، اتنی چلائی ہے کہ روایات میں ہیں، سیرت حلبیہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کچھ دیر بعد نا جاتے تھے اور پتھر پر تلوار کو تیز کرتے تھے، رگڑتے تھے جیسے چھری یا چاقو تیز کیا جاتا ہے، دوبارہ آتے تھے۔ اتنی تلوار چلائی ہے، تلوار کند ہو جاتی تھی، ایک روایت میں مڑ گئی تھی، چل چل کے مڑ گئی تھی، اتنی تلوار چلائی ہے۔ کیوں؟ حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ ناظرین کرام، واقعہ احد بھی طویل ترین واقعہ ہے، کئی سارے حوال ہیں، واقعات ہیں، اور کئی سارے نصیحت آموز اور عظیم الشان واقعات ہیں جنہیں چھوڑنا ہماری مجبوری ہے، وقت کی قلت پیش نظر ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وحشی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تو امیر حمزہ کو قتل کرے گا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا، اس وعدے پہ لایا گیا تھا۔ وحشی کا ایک ہی مقصد تھا، صرف امیر حمزہ کو۔ اچھا بعض روایتوں میں اسے کہا گیا تھا کہ یا علی کو شہید کرنا ہے یا امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے، تو اس کا ٹارگٹ تو حضرت علی شیر خدا تھے، لیکن حضرت علی شیر خدا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ تلوار چلاتے تھے تو چاروں طرف نظر رکھتے تھے، لڑنے والے کے نہیں گرد و نواح بھی نظر رکھتے تھے، یوں آپ کی نگاہ کی تاثیر تھی۔ تو وحشی کہتا ہے تو علی تو میرے ٹارگٹ میں نہیں آنے والے تھے، میں سمجھ گیا علی پر تو وار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جناب امیر حمزہ کی طرف دیکھا، ان کا معمول تھا وہ میدان جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، اور لڑتے لڑتے کاٹتے کاٹتے دشمن کے قلب میں گھس جاتے تھے۔ ان کی توجہ دونوں ہاتھوں پر ہوتی تھی، تو میں پشت کی طرف سے تھا، میں نے سوچا ان پر وار کرنا آسان ہے، امیر حمزہ کو میں
شہید کر دوں گا۔ امیر حمزہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے چلاتے دشمن کے قلب میں گھستے جا رہے ہیں۔ ایک پتھر تھا جس پر آپ کا پیر پھسلا ہے، کوئی روڑا پتھر آیا، تو چونکہ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی تو آپ جب زمین پر آئے ہیں، میں دانستاً گرنے کا لفظ نہیں بول رہا، یہ تو گرتوں کو اٹھانے والے ہیں، جب وہ زمین پر آئے ہیں تو زرہ ہٹ گئی، کمر مبارک ظاہر ہو گئی، اس جگہ کا نشانہ لے کر واشی نے تیر چلائے۔ بعض نے کہا وہ چھوٹا کلہاڑا مارنے کا بھی ماہر تھا، اس نے وہ مارا۔ کہتا ہے جناب امیر حمزہ زمین پر آئے ہیں، میں نے کچھ دیر انتظار کیا ان کا خون بہہ لے، تو میں جب قریب پہنچا ان کے قدمین شریفین کی طرف سے آگے بڑھا تو جناب امیر حمزہ نے اٹھ کر میری طرف آنے کی کوشش کی، میں پھر بھاگ کے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر انتظار کیا، جب میں نے دیکھا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، پھر میں آگے بڑھا اور پھر میں نے ان پر اور وار کیے ہیں اور جسم اقدس کو مسلح کیا ہے۔ کہنے لگا پھر مجھے جنگ سے کوئی مطلب نہیں تھا، بس میں نے ایک ہی وار کرنا تھا جس کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، میں واپس چلا گیا۔ پھر میں نے کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا جنگ کی صورتحال کیا تھی، میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا تھا۔ اس وقت چونکہ جنگ عروج پر تھی تو مشرکین کی عورتیں بھی آگے بڑھی ہیں اور دف بجا بجا کر انہیں جوش دلاتی تھیں، پر جب اسلام غالب آیا ہے، سارے علمبردار گرے ہیں، اسلام کا حملہ کامیاب ہوا ہے، سارے بھاگے ہیں، تو وہ دفیں پھینک کر بھاگی ہیں اور چیختی چلاتی اور کپڑے نوچتی ہوئی جا رہی تھیں، اپنے سر پیٹتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھیں۔ ناظرین کرام، جب اسلام غالب آنے لگا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ گئے تو پھر وہ دستہ جس کی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے درا نہیں چھوڑنا، انہیں روکا بھی گیا کہ نہ جاؤ، پر انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو چکی ہے، مشرکین تو بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ کھلا ہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے۔ وہ اترے ہیں دیگر صحابہ کی مدد کے لیے۔ مدد کیا تھی کہ مشرکین کے لوگوں کو قیدی بنایا جا رہا تھا، انہیں قیدی بنا رہے تھے اور مال غنیمت اور دیگر معاملات میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ لیکن یاد رہے عبداللہ بن جبیر جن کی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی یہاں سے نہیں جانا، وہ نہیں وہاں سے ہٹے۔ 50 سے 40 چلے گئے، 10 رہ گئے، انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ خالد بن ولید کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے اکرمہ سے مشورہ کیا اور مڑے ہیں پشت کی طرف سے آئے ہیں اور ان پر وار کیا ہے اور پہلے حلے میں ہی انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یقین جانیے ان کا جسم مسلح کیا گیا، ہاتھ پیر کاٹے گئے ہیں اور اتنے تیر برسائے ہیں ان پر کہ ان کی انتڑیاں باہر آ گئی تھی، انتڑیاں باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں، پر انہوں نے حضور کا حکم نہیں توڑا، وہ وہیں کھڑے رہے ہیں، اپنی خدمت اپنی ڈیوٹی پوری انجام دی ہے۔ پھر یہاں اسلام کا نقصان ہوا ہے، یہاں امام الانبیاء بھی زخمی ہوئے ہیں اور یہ افواہ پھیلا دی گئی۔ بعض روایات میں ابلیس تھا ابن سراقہ کی شکل میں، اس نے کہا دیکھو پیغمبر اسلام شہید ہو گئے ہیں۔ پھر مسلمان وہاں سے ہٹے ہیں اور حوصلے ٹوٹنے لگے کہ اب تو رسول اللہ ہی شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مشرکین نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ امام الانبیاء ایک دستہ تھا جو حضور کے ساتھ تھا، اب میں وہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں، وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے، تو امام الانبیاء پھر بڑے ہیں ایک درے کی طرف اور دستہ حضور کے ساتھ چلا ہے۔ اس وقت بھی دشمن کی ایک ٹکڑی نے حملہ کیا ہے، پر امام الانبیاء اور حضور کے جو وفادار تھے وہ ثابت قدم رہے ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ جو دستہ گیا ہے حضور کے ساتھ وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ ان میں جناب ابو طلحہ تھے، وہ حضور کے ساتھ رہے ہیں اور کہتے تھے یا رسول اللہ میرے پیچھے رہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے زرہ تو پہن رکھی ہے لیکن کوئی آپ کے چہرے اقدس کا نشانہ لے کر تیر نہ چلا دے۔ اور اس موقع پر بی بی نصیبہ جنہیں بی بی ام عمارہ کہا جاتا ہے، یقین جانی ایسی جوان جذبے والی خاتون، یہ احد میں 4 بیٹے لے کر آئی تھی اور کہا تھا اپنی چھاتیاں نبی کے سامنے ڈھال بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی تیر میرے نبی تک پہنچ گیا تو ام عمارہ دودھ نہیں بخشے گی، تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ ام عمارہ فرماتی ہیں میں بھی میدان میں اتری ہوں اور میں انہیں دھکیل رہی تھی، ام عمارہ پر حملہ کیا گیا ہے، ان کا کاندھا زخمی ہوا ہے، ان کا کاندھا زخمی ہو گیا تھا۔ ام عمارہ نے دشمنان اسلام کو پیچھے دھکیلا اور حضور کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، مردوں کی طرح میدان احد میں لڑی ہیں۔ امام الانبیاء بھی تیر اندازی کر رہے تھے اور حضور کی کمان کا نام تھا قطوم۔ اچھا وہ جو میں نے خواب بیان کیا شروع میں کہ حضور نے دیکھا میری کمان ٹوٹ گئی ہے، یہاں کہ وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا، اور بعض روایات میں کہ 3 کمانیں ٹوٹی گئیں اور اتنے تیر برسائے اتنے برسائے کہ کمان ہی ٹوٹ گئی ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص اس موقع پر بڑی جواں مردی دکھائی
یقین جانیے حضور کی حفاظت کا حق ادا کر دیا حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سعد کوئی بھی تیر چلاتے حتیٰ کہ تیر کا پھل بھی ٹوٹ جاتا، وہ بھی اپنا کام کرتا تھا۔ کیوں؟ سعد تیر چلاتے ہوئے دعا مانگتے تھے، پروردگار یہ تیرا تیر ہے، یہ ہمارا نہیں، تیری طرف سے ہے، تیرا تیر ہے، میں تو صرف تیر چلانے لگا ہوں، اسے دشمن کے جسم میں پیوست تو نے فرمانا ہے۔ امام الانبیاء نے اس موقع پر فرمایا تھا، پروردگار اس کی تیر اندازی کو درست فرما اور اس کی دعا قبول فرما۔ اس کے بعد سعد مستجاب دعوات بنے ہیں، فاروق اعظم ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ پتہ ہے جناب سعد کون تھے؟ ان کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ تھا، اور یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کریم کی والدہ، عزت نواز، رفت مآب، اقلیم حیا کی ملکہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اس رشتے سے سعد حضور کے رشتہ میں ماموں لگتے تھے، اور احد میں حضور نے فرمایا تھا، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور جناب سعد پر حضور فخر کیسے فرماتے تھے؟ میں انتہائی خوبصورت، انتہائی دل آویز اور انتہائی محبت برا یہ پہلو آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء فخر فرماتے تھے، اور کن لفظوں کے ساتھ فرماتے تھے؟ امام الانبیاء فرماتے تھے، صحابہ یہ سعد میرا ماموں ہے، کوئی میرے ماموں جیسا ماموں تو لے کے آئے۔ اللہ اکبر، سعد میرا ماموں ہے، کوئی لے کر آئے ہم میرے ماموں جیسا ماموں، یہ حضور فرمایا کرتے تھے جناب سعد بن ابی وقاص کے لیے کہ دیکھو سعد رشتے میں میرا ماموں لگتا ہے، میری والدہ کے قبیلے سے ہے، تو کوئی میرے ماموں جیسا ماموں تو لے کر آئے، کوئی ایسا ماموں تو لے کر آئے۔ اور یقین جانیے اگر صبح و شام میں کچھ دیر تک سعد حضور کو نظر نہ آتے تو امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے، وہ صبی ہو، فصیح ہو، ملیح نظر نہیں آ رہا۔ توجہ فرمائیں، صبی ہو، ملیح ہو، فصیح نظر نہیں آ رہا۔ صبی بھی حسین کو کہتے ہیں، ملی بھی حسین کو کہتے ہیں، اس میں فرق ہے جو آج یہ پہلو نہیں ہے بیان کرنے کا۔ اور فصیح، فصاحت سے گفتگو کرنے والا، یہ مستجاب الدعوات تھے، تو وہ آخری عمر میں نبی نہ ہو گئے، تو لوگوں نے کہا آپ مستجاب الدعائیں، آپ کی دعائیں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے، اللہ آپ کو بینائی لوٹا دے۔ آپ فرماتے تھے میں اپنے مستجاب الدعوات ہونے پر اللہ کے فیصلے کو مقدم رکھتا ہوں، یعنی میں دعا مانگوں تو اللہ میری بینائی لوٹ دے، پر جو میرے رب کی رضا ہے وہی سعد کی رضا ہے۔ اچھا جناب سعد کا وصال کا لمحہ سنیں، اس کا تعلق بھی غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ وصال کا لمحہ قریب آیا تو آپ نے وصیت کیا کی؟ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا ایک پرانا اونی جبہ پڑا ہوا ہے، اون کا بنا ہوا، وہ مجھے پہنا دو، مجھے اس کا کفن دینا۔ پوچھا گیا اس کی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے بدر میں وہی جبہ پہنا ہوا تھا، میں نے وہی جبہ پہنا ہوا تھا، مجھے اس کا کفن دینا، اور میں نے اب تک اس اونی جبے کو اسی لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میں نے وہ جبہ احد میں پہنا تھا، پھر اسی میں آپ کو کفن دیا گیا۔ جناب امیر حمزہ کی جو شہادت ہوئی ہے، تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا، آپ کا کلیجہ مبارک چبایا گیا، آپ کے ہونٹ مبارک کاٹے گئے اور جسم مسلح کیا گیا۔ انہیں امام الانبیاء نے اللہ کا بھی شیر قرار دیا، اپنا بھی یعنی رسول اللہ کا بھی شیر قرار دیا۔ پھر امام الانبیاء ایک ٹیلے کی طرف بڑھے ہیں تو جناب طلحہ نے حضور کو سہارا دی ہے۔ میں کافی ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ امام الانبیاء کا چہر اقدس سے جو خون مبارک نکل رہا تھا وہ پی لیا گیا، اور پھر وہ جو خود لگا ہے اس کی کچھ کڑیاں تھیں وہ نکالی گئی ہیں، اور نکالتے ہوئے صحابی کے 2 دانت بھی شہید ہوئے ہیں۔ جناب ابو عبیدہ نے وہ دانت شہید کروائے ہیں اور کڑیوں کو نکالا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے وہاں قیام کیا ہے، زخموں کو دھویا گیا، اور وہ جگہ اگرچہ اب وہاں پابندی لگا دی گئی ہے، اب وہاں نہیں جانے دیتے، لیکن پہلے وہاں نشان بھی موجود تھا، جہاں سر اقدس رکھا ہے نا، جہاں سے خون مبارک بہہ رہا تھا، وہ جگہ نرم ہو گئی تھی، وہاں دراڑیں پڑ گئیں، اور اب تک وہاں سے جو زائرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ اب تک وہ جگہ بھی نرم ہو گئی تھی حضور کی خدمت کے لیے۔ کیوں؟ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اسلام دوبارہ غالب آیا ہے، دوبارہ حملہ کیا گیا۔ اب وقت چونکہ اتنی وسعت نہیں رکھتا، بعد میں شہداء جناب مصعب بن عمیر، جناب امیر حمزہ، دیگر شہداء، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، یعنی ان کی سہاگ رات تھی، اور انہوں نے ابھی حق زوجیت ادا ہی کیا ہے، غسل بھی واجب ہے، لیکن دوڑیں احد کی طرف۔
اتنی مہلت نہیں غسل کر سکے، شہید ہوئے، کچھ دیر کے لیے آپ کا وجود نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دیکھا ہے آسمان و زمین کے درمیان فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ حضرت جناب حنظلہ، اچھا ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی زوجہ نے خواب دیکھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ یوں آسمانوں کا دروازہ کھلا ہے اور حنظلہ چلے گئے ہیں۔ جب حنظلہ میدان احد میں آئے ہیں، زوجہ فرماتی ہیں میں سو رہی تھی، حنظلہ کو میں نے چڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے میرا شوہر شہید ہو جائے گا۔ وہ جو ایک رات انہیں قربت نصیب ہوئی اسی سے حاملہ ہوئیں، پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا عبداللہ بن حنظلہ۔ یہ بعد میں مدینہ کے والی بنے جنہیں یزید نے معزول کروایا تھا، اور پھر واقعہ ہرہ پیش آیا، وہ اس موقع پر بھی تفصیل بات ہوگی۔ حضرت حنظلہ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی ایک پورا الگ شخصیت کا خوبصورت پہلو ہے جسے بھی تفصیل بیان کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں سے گزرتے تھے نا، مکے کی حسینائیں دل پکڑ کے بیٹھ جاتی تھیں۔ سرخ و سفید چہرہ، سلکی بال، اور ان کے کپڑے شام سے سل کے آتے تھے، اور یقین جانیے ان کے لیے پرفیومز عطر بن کے آتے تھے۔ جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ امیر کبیر قبیلہ عبدالدار کے خوبصورت جوان تھے، جس راستے سے گزر جاتے خوشبو بتاتی یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ اس قدر امیر کبیر تھے، جو لباس پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لباس سل کے آتے، عطار ان کے لیے خوشبویات بنایا کرتے تھے۔ پر جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو پھر لوگوں کے اونٹ بھی چراتے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اور یقین جانیے احد میں جب ان کا وجود پڑا ہوا ہے، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا کیا طرز زندگی تھا، کیا لائف سٹائل تھا۔ اب دیکھو کفن کے لیے چادر پوری نہیں، سر ڈھانپتے ہیں تو قدم ننگے ہیں، قدم ڈھانپیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپا گیا، قدموں پر ازخر گھاس ڈال کر انہیں کفن دیا گیا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلومانہ شہادت۔ امام الانبیاء نے، اب یہاں روایات میں اختلاف ہے، بعض میں کہا 10 کی نماز جنازہ پڑھی، بعض میں کہا کہ سب کی جدا جدا پڑھی، سب کی ایک بار پڑھی ہے، جناب امیر حمزہ کی 70 بار پڑھی ہے۔ اختلاف بھی ہے، زیادہ بھی روایتیں ہیں، زیادہ بھی شہید ہیں، 90 سے اوپر کی بھی روایات ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کا وجود پڑا ہوا ہے، ساتھ ایک وجود لایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جناب امیر حمزہ کا وجود 10 وہیں پڑا ہوا ہے۔ اوروں پر ایک دفعہ نماز جنازہ، جناب امیر حمزہ کے لیے 70 بار نماز جنازہ۔ اور پھر حضور کی پھپھی آئی ہیں بی بی صفیہ۔ بس یہ آخری پیغام ہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اسی پر گفتگو سمیٹنی ہے۔ جناب امیر حمزہ کی ہمشیرہ امام الانبیاء کی پھپھی بی بی صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آئی ہیں تو کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ آگے بڑھی ہیں، جناب امیر حمزہ کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگی ہیں، پشت کی طرف امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا پھپھی ٹھہر جائیں، پھپھی رک جائیں۔ اب جس بھائی کی میت پڑی ہو اس بہن کو چہرہ دیکھنے سے کون روکے؟ ہمارے ہاں گھر میں میت پڑی ہو، عورتوں کو جتنا بھی سمجھائیں جذبات غالب ہوتے ہیں، عورتیں نہیں باز آتی، روتی ہیں، اونچی آواز میں روتی ہیں۔ پر قربان جو بی بی صفیہ میدان احد میں پھپھی بن کے نہیں آئیں، حضور کی امتی بن کے آئی ہیں۔ یا فرمایا پھپھی ٹھہر جاؤ، بی بی صاحبہ نے وہیں کپڑا چھوڑا ہے، واپس حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ یا رسول اللہ کیا اسلام بہن کو بھائی کا چہرہ دیکھنے سے روکتا ہے؟ فرمایا نہیں روکتا۔ تو یا رسول اللہ پھر مجھے کیوں اجازت نہیں دی جا رہی کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں؟ فرمایا پھپھی عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، جزا فضا کرتی ہیں اور بے صبری کے جملے بولتی ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا سینہ کو بھی کی جاتی ہے، بال کھولے جاتے ہیں اور بے صبری کے جملے بولے جاتے ہیں، اس لیے آپ نرم دل ہوں گی تو میں نے آپ کو روکا ہے۔ تو سیدہ صفیہ کا جواب سنیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں۔ صفیہ وعدہ کرتی ہے نہ کوئی بین کروں گی، نہ کوئی ماتم کروں گی، نہ بے صبری کا جملہ بولوں گی، نہ جزا فضا کروں گی، نہ بال کھولوں گی، نہ چہرہ پیٹوں گی، بلکہ میں تو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر آج ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ فیصلہ؟ فرمایا پھوپھی کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صفیہ یہ دیکھنے آئی ہے، توجہ کہ طالب الفاظ ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ صفیہ یہ دیکھنے آئی ہے میرا بھائی حمزہ آپ کا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا؟ کیا اس نے کلمے کا کوئی حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ خالی زبانی کلمہ پڑھتا تھا یا کلمے کا حق بھی ادا کر کے گیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم، تو نے کہا میں مسلمان ہوں، میں لرزنا شروع ہو گیا۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دامن مشکلات لا الہ را، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور جناب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ
قلم ہی توڑ دیا یہ لکھ کر، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو۔ اچھا، چونکہ مدینہ احد کا زیادہ فاصلہ بھی نہیں اور خبریں آ جا رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ آئی ہیں، وہ وہاں خدمت کر رہی تھیں، بی بی خاتون جنت آئی ہیں رسول اللہ کی خدمت کے لیے، کپڑا جلا کر حضور کے زخموں پر رکھا گیا، تو لوگ آ جا رہے تھے، بی بی صفیہ کا جملہ مدینہ میں پہنچ گیا کہ یہاں بی بی صفیہ نے یہ جملہ بولا ہے۔ بس یہ جملہ مدینہ میں پہنچنے کی دیر تھی، اس دن 3 ہجری 17 شوال ہر بہن کی زبان پر یہ جملہ تھا، ہر بہن اپنے بھائی کو بلا کے کہتی تھی ساری زندگی کبھی تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، حالات جیسے بھی آ جائیں تیرے دروازے پر کبھی کچھ مانگنے نہیں آؤں گی، پر ایک مطالبہ ہے، ایک مطالبہ پورا کرنا ہے، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو حق اس طرح ادا کرنا ہے جیسے صفیہ کے بھائی نے حق ادا کیا ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو حق اس طرح ادا کرنا جیسے صفیہ کے بھائی نے حق ادا کیا ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کا حق بھی ادا کیے، کلمہ ہمیں بھی عطا کیا گیا، چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کانوں میں اذانیں پڑھی گئیں، ولادت کے بعد نام مسلمانوں والے رکھے گئے، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ہم نے بھی کیا ہے، پر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا؟ ناظرین کرام، غزوہ بدر و احد وہ غزوات ہیں کہ جس کے بعد فتوحات اسلام کا اور عروج اسلام کا دروازہ کھل گیا ہے، بعد میں فتح مکہ ہوئی اور دیگر فتوحات ہوئیں اور اسلام کے عروج کا دروازہ کھل گیا۔ آج کے پروگرام کو انہی دعائیہ کلمات پہ سمیٹتے ہیں کہ اللہ کریم غزوہ بدر و احد و حنین و احزاب کا صدقہ عالم اسلام کو عروج عطا فرمائے، جہاں جہاں امام الانبیاء کے نام لیوا فرزندان توحید ظلم کا شکار ہیں، اللہ کریم اپنی مدد اور نصرت ان کے شامل حال فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔